अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम जो है बात करेंगे पाकिस्तान एयर फोर्स के इनिशियल इंटरव्यू के हवाले से। ये टिप्स जो हैं वो आप पाकिस्तान एयर फोर्स, नेवी, पाकिस्तान आर्मी के लॉन्ग कोर्स और बाकी जितने भी इनके कमीशन के कोर्सेज़ हैं, उनके इनिशियल इंटरव्यू के लिए आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे इंटरव्यू से पहले जो आपको एक बायोडाटा फार्म दिया जाता है, तो उसको कैसे फिल करना है, वो बायोडाटा फार्म कैसा होता है और आपसे किस किस्म के सवालात जो है वो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। आपने कौन सी चीज़ें जो कौन से ऐसे असूल हैं जो कि आपने इंटरव्यू में फ़ॉलो करने हैं और पूछे जाने वाले सवालात के किस अंदाज़ में आपने जवाब देने हैं ताकि आप जो है वो इनिशियल इंटरव्यू आसानी से पास कर सकें। सो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रेसिंग की। ड्रेसिंग जो है इस चीज़ के ऊपर बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज होते हैं कि भाई हमें किस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए। तो पहले हम बात कर लेते हैं मेल्स की। मेल्स के हवाले से भी काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि हमें थ्री पीस पहन के जाना चाहिए। जो थ्री पीस पहनता है तो वो इनिशियल इंटरव्यू पास कर जाता है, ये वो। तो ऐसा कुछ नहीं होता। ड्रेसिंग ज़रूर मैटर करती है, ठीक है, ये बात नहीं है, लेकिन डिसेंट सी हो, सिंपल सी हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है वो थ्री पीस पहनने वाले जो हैं वो ही पास कर पाते हैं, बाकी जो हैं वो रह जाते हैं। तो इस चीज़ को, इस मिथ को जो है वो आपने बिल्कुल भी नहीं देखना। जब मैं गया था, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊँ तो मैं वाइट शलवार कमीज़ वेस्ट कोट पहन के साथ मैंने जो है वो चप्पली पहनी हुई थी चरसदा वाली। सो मैंने जब वहाँ पे जाके देखा तो बहुत ही हाई-फ़ाई किस्म के जो है वो थ्री पीस पहने हुए लोगों ने। तो एट अ टाइम मुझे भी फ़ील हुआ कि यार मुझे भी थ्री पीस लेना चाहिए था। लेकिन बाद में मैंने उन थ्री पीस वालों को जो है वो नॉट रिकमेंड होते देखा और हम शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जो है रिकमेंड हो गए थे। सो ये चीज़ ऐसी होती है कि मैटर करती है, लेकिन इसको बिल्कुल सर के ऊपर सवार नहीं करना। सिंपल ड्रेसिंग, ऐसी ड्रेसिंग जिसमें आप खुद कंफर्टेबल फ़ील करते हो कि भई बस मैं इसमें अच्छा लग रहा हूँ, ठीक है? और एक दफ़ा अगर आपने फ़ैसला कर लिया कि भई मैं इसमें अच्छा लग रहा हूँ, तो बस फिर उसके ऊपर कायम रहना है, ठीक है? ये ना हो कि उधर जाके आप किसी थ्री पीस वाले को देखो, तो आपके ज़हन में आए कि भई नहीं, नहीं, ऐसा मुझे लेना चाहिए था, ये मैंने ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया, शूज़ मेरे ब्लैक हैं तो ब्राउन होने चाहिए थे। नहीं, बस एक दफ़ा जो चीज़ पहन ली तो बस उसके ऊपर फिर आपने अ उसी चीज़ के ऊपर फिर आपने जो है वो कायम रहना है कि भई मैं बिल्कुल इसमें बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का मैं फ़ौजी लुक दे रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं रिकमेंड हो जाऊँगा, ठीक है? अच्छा जी, तो दूसरी चीज़ जो है जिसे शायद पहले नंबर पे होना चाहिए वो है बिलीव इन योरसेल्फ एंड बिलीव इन अल्लाह, ठीक है? अल्लाह के ऊपर यकीन रखें, खुद के ऊपर यकीन रखें। जब आप सुबह घर से निकलें तो बस ये चीज़ आपके ज़हन में हो कि भई बस मेरा इनिशियल इंटरव्यू तो क्लियर है, ठीक है? और ये चीज़ें आप लोग अपने पास नोट डाउन करें, जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ इसको अपने पास नोट डाउन करें और इंटरव्यू के दिन आप ये तमाम चीज़ें एक नज़र ज़रूर दे के जाएँ। इंशाअल्लाह ये मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि आपका इनिशियल इंटरव्यू कभी भी फ़ेल नहीं होगा जब आप ये तमाम चीज़ें फ़ॉलो करेंगे, ठीक है? तो जब आप घर से निकलें तो बिल्कुल आपको ख़ुद के ऊपर यकीन होना चाहिए, अल्लाह के ऊपर यकीन होना चाहिए कि इंशाअल्लाह मेरी मेहनत जो है वो रंगा नहीं जाएगी और मेरा इनिशियल इंटरव्यू तो जो है वो कन्फ़र्म पास है, ठीक है? फिर आप देखें कैसे वो पास नहीं होता। तीसरे नंबर पे आपके पास आ जाता है कि स्टे कूल, काम एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है? आपने बिल्कुल आपने जो है वो कॉन्फिडेंस अपना लूज़ नहीं करना, किसी भी इस पार्ट के ऊपर आपने जो है वो अपने कॉन्फिडेंस को मात नहीं देनी, बल्कि हमेशा इसे आपने, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा ना, जब आप घर से ये सोच के जाओगे कि भाई मैं पास हो जाऊंगा तो बस फिर कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है, इस चीज़ के ऊपर। और ओवर कॉन्फिडेंट होना भी जो है वो बहुत सारे बंदों को ले डूबता है, तो उस चीज़ से भी आपने गुरेज करना है, बल्कि बिल्कुल आपने एवरेज से चलना है, ठीक है, एक नॉर्मल इंसान की तरह। इसके बाद आपके पास नंबर 4 है, डोंट प्ले विद योर एक्सप्रेशंस, कीप अ जेंटल स्माइल ऑन योर फेस। आपका मुंह जो है वो कैसा होना चाहिए, मींस कि आप ज़्यादा हंसे भी नहीं, ठीक है? जैसे ही आप अंदर एंटर होते हो या आप इंटरव्यू का वेट कर रहे हो तो आपके एक्सप्रेशंस जो हैं वो लूज़ नहीं होने चाहिए, ठीक है? आपके एक्सप्रेशंस जो हैं वो मीडियम मूड पे होने चाहिए। ना तो आप बहुत ज़्यादा मुँह से जो है वो कोई दुखी आत्मा लगें, ना ऐसा लगे कि ये बंदा बस जो है वो दीवाना सा है, बल्कि एक आम सा आदमी जिसके मुँह पे जो है हल्की सी स्माइल होती है, ठीक है? वो आपके मुँह के ऊपर रहनी चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास है 5th नंबर के, टेक परमिशन बिफोर एंटरिंग द रूम, ठीक है? सिंपल आपने जैसे ही एंटर होना है, जब आपकी बारी आएगी इंटरव्यू की, तो आपने अटेंटिव बैठना है। जैसे ही आपकी बारी आएगी, जब आप एंटर होगे तो नॉक नहीं करना, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। आराम से दरवाज़ा खोल के आपने परमिशन लेनी है, मे आई कम इन सर,
تو وہ آپ کو اسی ٹائم کہیں گے کہ جی کم ان. جب آپ جائیں گے تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ چیئر کے رائٹ سائڈ کے اوپر ٹھہر جاتے ہو. ضروری نہیں ہے کہ رائٹ پہ ٹھہرو لیفٹ پہ ٹھہرو، یہ ایک جو کسٹم چلتی آ رہی ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. پھر وہ آپ کو کہے گا کہ پلیز ہیو اے سیٹ، یا اردو میں کہے گا کہ تشریف رکھیں یا اس طرح کا کچھ، ٹھیک ہے. تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. آنورڈ آپ کے پاس چھٹا پوائنٹ ہے، یور وائس مسٹ بی اسٹرانگ کلیئر اینڈ آڈیبل، ٹھیک ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی آپ سے وہ کوئی بات پوچھتا ہے تو آپ نے جو جواب دینا ہے وہ کس آواز میں ہو، ٹیون کون سی ہو، ٹھیک ہے. تو کلیئر آواز ہو، نہ زیادہ اونچی ہو، نہ زیادہ جو ہے وہ دھیمی ہو، بلکہ ایک آڈیبل ہو، جس طرح ایک نارمل بندہ جو ہے وہ دوسرے بندے کے ساتھ بول رہا ہوتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے، ڈونٹ اسٹیئر ایٹ دا روف اینڈ والس، کیپ فوکس آن دا انٹرویور، ٹھیک ہے. سو ادھر ادھر آپ نے نہیں دیکھنا. بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی کھڑکی کو دیکھ رہے ہیں، کبھی چھت کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، دیواروں کو دیکھ رہے ہیں. تو آپ نے جسٹ فوکس کرنا ہے انٹرویور کے اوپر اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کی بات سننی ہے. سب سے اہم چیز یہی ہوتی ہے نا کہ جو بندہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے وہ اگلے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات سن بھی سکتا ہے اور پھر جواب بھی دے سکتا ہے. جب آپ یہ چیز کر رہے ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی جو ہے وہ انٹرویو فیل ہو. نیکسٹ پوائنٹ ہے، سٹ ود یور لیگز اسٹریٹ، ڈونٹ سٹ ود کراس لیگز، ٹھیک ہے. بیٹھنے کا انداز آپ کا کیسا ہو کہ آپ کی جو ٹانگیں ہیں وہ بالکل سیدھی ہوں. آپ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے آپ نے نہیں بیٹھنا، پیچھے جو آپ نے ٹیک لگ کے نہیں بیٹھنا، ٹھیک ہے. بالکل آپ کی کمر سیدھی ہو، جھکی ہوئی نہ ہو، گردن بالکل سیدھی، اور بالکل آپ جو ہے وہ سامنے، ظاہر سی بات ہے وہاں پر ایک بندہ بھی ہو سکتا ہے، وہاں پہ دو بندے بھی، سائیکالوجسٹ بھی ہو سکتا ہے وہاں پر، کمانڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو 2 سے 3 بندے بھی ہو سکتے ہیں، ایک بندہ بھی ہو سکتا ہے. تو جو آپ سے مخاطب ہو آپ نے اسی اینگل میں گردن کو لے کے جانا ہے اور اسی سے مخاطب ہو کے اس کی بات سننی ہے اور پھر اسی کو ہی جواب دینا ہے. اوکے، سو نیکسٹ از، یو ول بی آسکڈ ٹو انٹروڈیوس یور سیلف، پریپیئر یور انٹروڈکشن ویل. سب سے پہلے آپ کا انٹرویو جو شروع ہوگا، اب آ رہے ہیں ہم کہ بات چیت آپ کے درمیان شروع ہونے چلی ہے. پہلے تو ہم یہ دیکھ رہے تھے بیٹھنا کیسے ہے، انٹر کیسے ہونا ہے، کدھر دیکھنا ہے، کیا پہننا ہے، ٹھیک ہے. اب ہم جی یہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ جی ہماری بات چیت کہاں سے شروع ہوگی انٹرویور کے ساتھ. تو اکثر اوقات ضروری نہیں ہے کہ انٹروڈکشن سے شروع ہو، ٹھیک ہے. تو اکثر اوقات وہ آپ کو کہے گا کہ جی انٹروڈیوس یور سیلف، ٹھیک ہے. تو انٹروڈکشن آپ نے پہلے سے تیار کرنا ہے، ایک اچھا سا انٹروڈکشن تیار کرنا ہے. اور ایک اچھے سے انٹروڈکشن میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ کا پرسنل ڈیٹا، آپ کا نام، آپ کے والد کا نام، آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہو، یہ 3 چیزیں پہلے اس میں آ جاتی ہیں پرسنل انفارمیشن میں. دوسری چیز آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ، ٹھیک ہے. اس میں آرڈر میں آپ نے لے کے چلنا ہے کہ میٹرک کب کی، کہاں سے کی، ایف ایس سی یا ایف اے کہاں سے کی، کب کی، اور دین لاسٹ میں بی اے یا ایم اے جو کچھ بھی کیا، اس آرڈر سے آپ نے چلنا ہے. ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہو جائے گا. اور پھر تیسری چیز جو آپ کی ہے وہ واٹ آر یو ڈوئنگ کرنٹلی، ٹھیک ہے. آپ ابھی کیا کر رہے ہو، ابھی آپ اسٹوڈنٹ ہو، بی اے کر رہے ہو، ایم اے کر رہے ہو، یا کوئی جاب کر رہے ہو، ٹھیک ہے. تو یہ چیز پھر جو ہے وہ اس انٹروڈکشن میں آنی چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہ 3 چیزوں کے اوپر مشتمل آپ کا انٹروڈکشن ہونا چاہیے، ایک اچھے سے تیار ہو، کیونکہ یہ سب سے پہلا امپریشن آپ کے اوپر، آپ کا امپریشن جو ہے وہ پڑتا ہے اگلے کے اوپر کہ بھئی یہ کس قسم کا بندہ ہے. اوکے، سو اس کے بعد آپ کے پاس 10 پوائنٹ ہے، آنسر ان دا سیم لینگویج، اف یو آر ناٹ شیور اباؤٹ اینی آنسر سے سوری سر، اوائڈ گیسنگ، ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ سے وہ اردو میں پوچھ رہا ہے تو آپ اسے انگلش میں جواب دے رہے ہو، اس کا مطلب ہے آپ اوور کانفیڈنٹ ہو رہے ہو، تو پھر وہ آپ کو ناٹ ریکمینڈ کرے گا، ٹھیک ہے. تو اوور کانفیڈنس ہی شو ہو رہا ہے اس میں نا. تو اس لیے وہ جس زبان میں آپ سے سوال پوچھے آپ نے اسی زبان میں جواب دینا ہے. عموماً ابھی چونکہ تمام کے تمام انٹرویوز جو ہیں وہ انگلش میں ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. انگلش اس میں مسٹ ہے، تو آپ نے انگلش میں ہی اس کا جواب دینا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کی انگلش اچھی ہے تو آپ جو ہے وہ پاس کر لو گے. اس میں یہ کوئی انگلش اسپیکنگ کا ٹیسٹ نہیں ہو رہا، آپ سے انگلش سکلز آپ کی جج نہیں ہو رہی، بلکہ آپ کی انٹرنل سکلز جج ہو رہی ہیں، آپ کا کانفیڈنس جج ہو رہا ہے. آپ اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہو، بے شک آپ اس میں 1-2 اردو کے الفاظ بول جاؤ، آپ اپنی بات اچھے طریقے سے کنوے کر پاتے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹھیک کر رہے ہو، ٹھیک ہے. تو اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، کوئی تکا نہیں لگانا. کوئی آپ سے وہ ہائٹ کوئی چیز ایسی پوچھ لیتا ہے اور آپ اس کو جو ہے وہ کوئی ہوائی فائر مار دیتے ہو، تو اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے.
11th ون ہے کہ پرسنل کویشچن ول بی آسک ڈونٹ گیٹ اینگری. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے آپ کے پاس کہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ سائیکالوجسٹ بھی بیٹھا ہو تو آپ سے وہ پرسنل کویشچنس پوچھ سکتا ہے آپ کے ایموشنل اسٹیبلٹی کو دیکھتے ہوئے کہ یار یہ کتنا ایگریسو بندہ ہے. تو ان کے آپ نے لاجک سے جواب دینے ہیں، ان کے آپ نے اس بات کو سوچ سمجھ کے پھر اس کا جواب دینے. ایسے نہ ہو کہ آپ اس ٹائم جو ہے وہ غصہ ہو جائیں یا آپ اس کو جو ہے وہ کوئی الٹا ایسا جواب دیں کہ وہ پھر آپ کو ناٹ ریکمینڈ کر دے. سو اس چیز کا بھی خاص خیال رکھنا ہے. اچھا، ایک اور چیز، ڈو ناٹ لیف ایف ہی ٹرائز ٹو کریک اے جوک جسٹ اسمائل. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کوشش کرتا ہے کہ آپ کو کوئی جوک سناتا ہے تو ایسے نہ ہو کہ بالکل آپ کے لگانے بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے، تو ایک سمپل سی اسمائل، ایک ڈیسنٹ سی اسمائل جو ہے وہ آپ کے چہرے کے اوپر ہونی چاہیے، نہ کہ کوئی کہکا. اس کے بعد ہے فرسٹ تھنک اینڈ دین آنسر. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب دو طرح سے آپ لے سکتے ہو. ایک تو یہ ہے کہ لائک جس طرح میتھس کے کویشچن آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا آپ نے جواب ایسے نہیں ہے کہ بالکل فوراً سے اس کا جو ہے وہ جواب دے دینا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اگر آپ کو اس کا جواب نہیں بھی آتا تو آپ نے میتھس کے کویشچنس کا سوری نہیں کہنا. ٹھیک ہے، کوئی جو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ نیئرسٹ آنسر ہو سکتا ہے تو وہ آپ نے جواب دینا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اگر آپ کو کوئی جواب نہیں آ رہا کہ کوئی جنرل کویشچن اس نے کسی ملک کا کیپٹل پوچھ لیا یا کچھ بھی، تو اس کے اوپر آپ نے انسٹنٹلی سوری نہیں کہنا. ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا سوچنا ہے پھر اس کے بعد سوری کہنا ہے. تو یہ بھی ایک جو ہے وہ انٹرویو کے اصولوں میں آ جاتا ہے. اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. سو ڈیئر اسپائرنٹس، یہ تھی وہ تمام چیزیں جو کہ آپ نے اپنے انیشل انٹرویو میں فالو کرنی ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر آپ یہ چیزیں فالو کرو گے تو اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے انیشل ریٹن پاس کر لیا آن لائن ٹیسٹ تو یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. صرف اس میں جو ہے وہ کچھ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. تو اگر ان کو آپ فالو کر رہے ہو اچھے سے تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے. ایک چیز یہ کہ ڈٹرمنیشن شو کرنی ہے، پیٹریوٹزم شو کرنا ہے، پازیٹیو رہنا ہے. ٹھیک ہے، جو بھی سوال وہ پوچھے. اور سب سے پہلی چیز جو میں نے بتائی تھی یا دوسرے نمبر پہ کہ وہ یہ تھا کہ خود پہ یقین رکھنا، اللہ پہ یقین رکھنا. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آپ کو انشاءاللہ ضرور کامیاب کرائیں گی. مزید بھی ہماری ویڈیوز جو ہے وہ اس چیز کے اوپر آتی رہیں گی. سو ہمارے ساتھ جڑے رہیے. بہت ساری نیک شبھ کامنائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.